عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة الا بقراءة قال ابو ہریرہ فما اعلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلناه وما اخفاه اخفیناه لکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی قرأت کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن نمازوں میں قرأت بالجہر فرماتے تھے ان میں ہم بھی جہر کرتے تھے اور دوسروں کو سنا کے پڑھتے ہیں، اور جہاں آپ آہستہ آہستہ خاموشی سے پڑھتے تھے وہاں ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور تم کو سنا کے نہیں پڑھتے۔ اس حدیث میں نماز کے لیے قرآن کی کسی خاص صورت کا نہیں بلکہ عام قرأت قرآن کا رکن ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ آگے حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن نمازوں اور جن رکعتوں میں اونچی قرأت فرماتے تھے ان ہی میں ہم بھی اونچی قرأت کرتے ہیں، اور جہاں آپ خاموشی سے پڑھتے تھے وہاں ہم بھی خاموشی سے پڑھتے ہیں۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اور اسی حدیث کی صحیح مسلم کی ایک روایت میں اسی طرح ہے کہ جس نے سورۃ فاتحہ اور اس کے آگے کچھ اور نہیں پڑھا تو اس کی نماز ہی نہیں۔ یہ حدیث سے یہ تفصیل معلوم ہوئی کہ سورۃ فاتحہ تو متعین طور سے نماز کا لازمی جز ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید ہی میں سے کچھ اور بھی پڑھنا ضروری ہے، لیکن اس میں پوری وسعت ہے اور اجازت ہے کہ جہاں سے چاہیے پڑھے۔ ائمہ مجتہدین میں سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے حضرات نے اس حدیث سے اور اسی طرح کے بعض اور احادیث سے یہ سمجھا ہے کہ نمازی خواہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، خواہ امامت کر رہا ہو، خواہ مقتدی ہو، اور نماز خواہ جہری ہو یا سری ہو، ہر حال میں اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ دوسرے بھی بہت سے ائمہ نے اس حدیث کے ساتھ اسی مسئلہ سے متعلق دوسرے بعض حدیثوں کو بھی سامنے رکھ کر یہ رائے قائم فرمائی ہے اگر نمازی مقتدی ہو اور نماز جہری ہو جن میں اونچی آواز سے قرأت ہو تو امام کی قرأت مقتدیوں کی طرف سے بھی کافی ہے۔ قرأت الامام فلہ قرأت، ایک دوسری روایت میں ہے کافی کا قرأت الامام۔ لہذا اس صورت میں مقتدی کو خواہ قرأت نہیں کرنی چاہیے، خود قرأت نہیں کرنی چاہیے، اس کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں نمازی کو سورہ فاتحہ لازماً پڑھنا چاہیے۔ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہے، بلکہ وہ سری نمازوں میں بھی امام کی قرأت کو مقتدی کی طرف سے کافی سمجھتے ہیں۔ ان حضرات کے اس نقطۂ نظر کی بنیاد جن حدیثوں پر ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ مقتدی لوگ اس کی اقتداء کرے اور اتباع کرے، لہذا جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ قرأت کرے تو تم
خاموشی سے کان لگا کر سنو۔ امام کی قرات کے وقت خاموشی سے سننے کی یہ ہدایت بالکل انہی الفاظ میں بس اور صحابہ کرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث کے ضمن میں یہ ہدایت انہی الفاظ میں مروی ہے، اور وہی ایک شاگرد کے سوال کے جواب میں امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث، اس حدیث کی بھی تصحیح اور توثیق کی ہے، اور بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ماخذ و منشا قرآن مجید کا یہ واضح فرمان ہے، وَإِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پاک کی قرات ہو تو تم اس کو متوجہ ہو کر سنو اور خاموش رہو، شاید کہ اس کی وجہ سے تم رحمت کے قابل ہو جاؤ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو سری نمازوں جن میں آہستہ تلاوت کی جاتی ہے، اس میں بھی امام کی قرات کو مقتدی کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ ان کا خاص استدلال حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے بھی ہے، جس کو امام محمد اور امام طحاوی اور امام دارقطنی وغیرہ نے خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے اپنی کتب میں روایت کیا ہے۔ موطا امام محمد کی روایت کے الفاظ یہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات اس کی بھی قرات ہے، قرات الامام فلہ قراءۃ۔ یہ مسئلہ کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں، ان معرکۃ الآراء میں اختلافی مسائل میں سے ہے، جن پر ہماری اس صدی میں بلا مبالغہ سینکڑوں مناظرے، سینکڑوں کتابیں دونوں طرف سے لکھی گئی ہے، اور بے شک ان میں بعض تو علم و تحقیق اور نقطۂ نظر کے لحاظ سے شاہکار ہے، لیکن اس قسم کے اختلافی مسائل میں صحیح رائے یہ ہے کہ تمام ائمہ سلف کے ساتھ نیک گمان رکھا جائے، دل سے ان کا احترام کیا جائے اور سمجھا جائے کہ ان میں سے ہر ایک نے کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے طرز عمل کا مطالعہ اور اس میں غور و فکر کے بعد جو کچھ اپنے نزدیک زیادہ لائق ترجیح سمجھا ہے، نیک نیتی سے اس کو اختیار کر لیا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی باطل پر نہیں، اور یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ امت کی مصلحت عامہ کی خاطر جہالت و نفسانیات اور فتنوں کے اس دور میں چاروں اماموں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل میں سے کسی ایک کے مذہب سے اپنے کو وابستہ رکھا جائے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے، آمین۔